जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया जन्नत बक़ैया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بقی کی ویرانی میں آل سعود کے کیا مقاصد ہیں یا مقاصد تھے یا ہیں ابھی بھی. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامت کو دیکھ کر انسان ذل علامت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے قریب ہو اور اس پر عقیدہ رکھے. تو جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھ کر انسان پوچھتا ہے کہ یہ عمارت کیا ہے, یہ کس کا گھر ہے, یہاں کون رہتا ہے وغیرہ. اور خانہ کعبہ ایک علامت ہے, یعنی اللہ کا گھر ہے دنیا میں, کائنات میں, اور لوگ یعنی وہ اسلام کی ایک علامت, اسلام کی نشانی ہے. اسی طرح اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ جنت البقیع میں ہو تو پوری کائنات یعنی اس روضے کی طرف متوجہ ہوگی اور سوال پوچھے گی کون, یہ کس کا روضہ ہے, اور یہ بی بی کیوں شہید کی گئی تھی, کس نے شہید کیا تھا, اس طرح کے سوالات. کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی وہ مرکزی شخصیت, یعنی وہ مرکزی شخصیت ہے وہ, کہ اگر ان کی معرفت ہو گئی تو پھر اسلام کی معرفت ہو گئی. اس شخصیت کا نام ہے جناب زہرا. اور کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آل سعود نہ صرف یہ کہ انہوں نے جنت البقیع کی قبروں کو منہدم کیا, شہید کیا, بلکہ جنت المعلیٰ کی بھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کربلا پر 2 مرتبہ حملہ کیا. 1216 ہجری میں اچانک حملہ کیا عبدالعزیز نے اور 5000 لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد 1223 میں دوبارہ حملہ کیا, 1223 ہجری میں. لیکن اب کی اہل کربلا آمادہ تھے اور انہوں نے بہت ہی ذلت آمیز شکست عبدالعزیز کے سپاہیوں کو دی. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بغض اور یہ عداوت اور یہ کینہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ بنی امیہ اور بنی مروان کی اولاد کا جو کینہ ہے یہ ابتدا اسلام سے ہے. اور اسی لیے دعا ندبہ میں آپ دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں فرماتے ہیں وَيُقَاتِلُ عَلَى التَّعْوِيلِ وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. وہ تعویل قرآن کے لیے لڑا کرتے تھے, جنگ کیا کرتے تھے, اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں کرتے تھے. قَدْ وَطَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَقَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَنَعْوَشَ ذُعْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا. مولا کائنات نے بڑے بڑے جو عرب کے پہلوان تھے سب کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا, اور مختلف جنگوں میں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل مولا کائنات کے خلاف, حضرت امیر علیہ السلام کے خلاف حقد و بغض و کینہ سے بھر گئے. فَأَذَبَّتْ عَلَى عَدَاوَتِهِ وَأَكَبَّتْ عَلَى مُنَابَذَتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِتِينَ وَالْمَارِقِينَ. اتنا ان کے دل میں بغض تھا کہ جب مولا کائنات خلافت ظاہری پر آئے اس کے بعد پھر بھی مسلمانوں نے مولا کائنات سے 3 جنگیں کی, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, یہ تینوں جنگ کی. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف عجیب الفاظ میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں وَالْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَى مَقْتِهِ. امت جو ہے وہ اصرار کر رہی تھی علی علیہ السلام سے نفرت کرنے پر,
اصرار تھا امت کا کہ علی سے نفرت کریں گے، مجتمعۃ علی قطیعۃ رحم، اور ساری امت ایک ہو گئی کہ علی سے قطع رحم کریں گے، قطع تعلق کریں گے، کوئی ریلیشنز نہیں رکھیں گے علی سے۔ وَإِقْصَاءِ وُلْدِهِ، اور علی کی اولاد کو در بدر پھرایا، اقصاء ولدہ۔ إِلَّا الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَفَى لِرِعَایَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ، بہت ہی کم افراد تھے، چند افراد تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، جنہوں نے حق وفا ادا کیا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جو وہ حق ادا کر رہے ہیں جو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر امام زمانہ فرماتے ہیں فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَسُبِيَ مَنْ سُبِي وَأُغْزِيَ مَنْ أُغْزِيَ، تو انہوں نے اہل بیت میں سے کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید کیا، اور کچھ کو در بدر کیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اب آئیے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ یعنی دشمن کی بھی تھوڑا معرفت حاصل کر لیں کہ یہ آل سعود، یہ جو ان کا عقیدہ جس کو ہم لوگ عام طور سے عام اصطلاح میں وہابیت کہتے ہیں، تو یہ اس کے ان افکار کے بانی کون تھے؟ کون وہ افراد تھے کہ جنہوں نے ان افکار کی بنیاد ڈالی؟ ویسے تو کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دشمنی اہل بیت تو ابتدا اسلام سے تھی، لیکن یہ کچھ خاص نظریات تھے کہ مثال کے طور پر قبر نہیں بنانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سلسلہ شدت کے ساتھ جو شروع ہوا وہ تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا، تیسری صدی میں، اور اس کا جو سب سے بڑا پروٹیگنسٹ اور جو پروپوننٹ تھا جس نے بہت زیادہ اس کی تبلیغ و ترویج کی، اس کا نام تھا حسن ابن علی البربہاری۔ یہ بربہاری احمد ابن حنبل کے شاگرد کا شاگرد تھا اور 233 ہجری میں پیدا ہوا تھا، بغدادی تھا اور وہاں حنابلہ کا سردار تھا۔ یہ زیارت کا شدید مخالف تھا اور کہتا تھا کہ کسی بھی امام کی زیارت کے لیے یا مثلا کسی بھی ولی کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا تو قطعاً حرام ہے۔ اور اسی لیے اہل تسنن کے جب مشہور مورخ محمد بن جریر طبری کہ جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا، جب وہ بغداد گئے اور بربہاری کو پتہ چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں تو اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر پہ حملہ کرو۔ تو اس قدر انہوں نے سنگ باری کی کہ پتھروں کا پہاڑ لگ گیا، اتنے پتھر مارے جہاں وہ اترے۔ محمد بن جریر طبری بیچارے گھبرا گئے اور کسی طرح سے کسی کو بھیج کر جو پولیس کا جو کمشنر تھا جس کو شرطہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو خبر پہنچائی کہ بھائی کسی طرح میری مدد کے لیے آؤ۔ شرطہ ان کی مدد کے لیے آیا اپنی پورے پولیس والوں کو لے کر، اور رات ہی رات محمد بن جریر طبری کو بغداد چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو یہ ان کی روش یا ان کا اخلاق بربہاری کا، اور یعنی اس کا طریقہ تھا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر جو ان کے ماننے والے ہیں اگر وہ یہی روش اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر بول کے گلے کاٹتے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سب سے اہم شخصیت تھی وہابیت کی فکر میں، وہ ابن تیمیہ کی تھی، جس کو وہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ابھی اس پہ بحث نہیں کرنا ہے۔ یہ 7ویں صدی میں تھا، 661 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی، اور 728 ہجری میں قید خانے میں یہ واصل جہنم ہوا۔ 728 ہجری میں یہ انسان یہ وہ تھا کہ جو تمام مسلمانوں کے عقائد کا مخالف تھا، یہاں تک کہ اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ اسلام سے باہر، اہل تسنن کے شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس نے جنگیں لڑی تارتار کے خلاف اور نصرانیوں کے خلاف، اور بالخصوص شیعوں کے خلاف ایک بہت ہی مشہور جنگ لڑی جس کا نام تھا جبل خسروان، یعنی جنگ جبل خسروان، جس میں تقریباً اس نے اپنی فوج کے ساتھ شیعوں پر جبل عامل میں حملہ کیا۔ تقریباً 1 لاکھ، جبل عامل ہے جو لبنان میں ہے، 1 لاکھ اس میں شیعہ شہید ہوئے۔ بہرحال شیخ صفی الدین ہندی نے پھر سے ابن تیمیہ کے نظریات کو سننے کے بعد، مناظرے کے بعد فتویٰ دیا۔ شیخ صفی الدین ہندی
اہل تسنن کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ابن تیمیہ کے نظریات سننے کے بعد فتویٰ دیا کہ یہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہے اور اس کو فوراً قید میں ڈال دینا چاہیے، اس کو قید کر دینا چاہیے۔ لہٰذا ابن تیمیہ کو قید کر دیا گیا اور 728 ہجری میں ابن تیمیہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ جس میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ 7 ہجری میں، اس کے بعد پھر 12ویں صدی 12 سینچری ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب، آج کا جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، اس زمانے میں نجد تھا، اس کا نام نجد تھا، کیونکہ آج کا جو سعودی ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو حجاز کہتے ہیں اور ایک کو نجد کہتے ہیں۔ تو یہ نجد میں آیا اور یہ نئے افکار لے کر آیا۔ نئے افکار وہی افکار تھے جو بربہاری کے تھے، جو ابن تیمیہ کے تھے، جو ابن قیم جوزیہ کے تھے، وہی افکار یہ لے کر آیا اور انہی افکار کی بنیاد پر ترویج و تبلیغ کرنا شروع کیا۔ بہرحال پوری تاریخ موجود ہے، ابھی وہ تاریخ نہیں دہرانا کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ اس نے اس طرح لوگوں کو یعنی کافی لوگوں کو ورغلایا، اور یہاں تک کہ خود اس کے باپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا، محمد بن عبد الوہاب کے۔ پھر اس کے بعد جب سب جگہ سے اس کو شکست ملی تو محمد ابن جو سعود تھا، یعنی جو آل سعود کا جو بانی تھا، جو فاؤنڈر تھا، مین، اس نے اسے پناہ دی اور ان دونوں میں ایک ایگریمنٹ طے پایا کہ اگر ہم جہاں بھی ہماری حکومت ہوگی تو دینی امور محمد ابن عبد الوہاب سنبھالے گا اور سیاسی امور آل سعود سنبھالے گی۔ اسی لیے آج تک اگر آپ جائیں سعودی عربیہ تو وہاں سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں جتنے بھی دینی امور ہیں وہ سب جو سنبھالتے ہیں ان کو آل الشیخ کہتے ہیں، اور جو سیاسی امور سنبھالتے ہیں ان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف آل شیخ ہے اور دوسری طرف آل سعود ہے، یہ دونوں مل کر۔ البتہ ابھی آج کل حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں، جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کل حالات تھوڑا بدلے ہوئے ہیں، اور جو ابھی نیا شہزادہ آیا ہوا ہے اس کی فکر بالکل الگ ہے، اور وہ اس نے پورے یعنی جدہ کو اور سعودی عرب کے حتیٰ کہ مکہ مدینہ کے بھی اطراف کے جو بھی چیزیں ہیں وہاں اس نے شراب خانے لے آیا، جوا خانے لے آیا، سینما لے آیا، سب کچھ لے آیا ہے۔ بے پردگی اب عام ہو رہی ہے، اور جتنا بھی جو ظاہری اسلام تھا وہ بھی وہاں ختم ہو رہا ہے، اور وہ ختم ہونا ہی تھا کیونکہ باطل کی حیات زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں جب یہ آج کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پس منظر میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم لوگ واقعاً کوشش کریں اور سب مل کے کوشش کریں۔ دیکھیے اگر ایفرٹ اور کوشش اگر سب ساتھ میں ہوگی تو سب مل کے، تو آپ یقین جانیے کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آئے گا، اور واقعاً یعنی آل محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے توسل کرنا چاہیے کہ وہ مدد کریں۔ یہ کس طرح ہو کہ سب سے پہلے تو ڈسکشن یعنی جو بات شروع ہونا چاہیے کہ ہمارے مراجع کرام اور علماء اعظام، یہ سب، کیونکہ مراجعوں کا ایک بہت زبردست اثر ہوتا ہے اور یعنی ان کی باتوں کو لوگ مانتے، بالخصوص جو حالات ابھی دنیا میں ہوئے چند سالوں میں، تو دنیا نے مراجع کی طاقت کو دیکھا اور بات ان کے سمجھ میں آئی کہ بھائی یعنی ان کے یہاں جو ایک مرکزی طاقت ہے غیبت کبریٰ میں، وہ مرجعیت کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو دنیا کے دینار اور درہم یہ نہیں خرید سکتی ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ مرجعیت سے گفتگو کریں۔ تو ہمارے مراجع اعظام اور علماء کرام اگر جہاں بھی ہو سکے اس پہ زیادہ سے زیادہ زور دیں، یہ ایک چیز ہے۔ البتہ ان کو ہم لوگ ان کو تھوڑی سکھائیں گے، لیکن خالی بس ان کی مدد ہم لیں، ہمارا کام ہے ہم ان کی مدد لیں، اور یقیناً وہ مدد کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ جمعہ ہیں، ائمہ جمعہ جہاں بھی نماز جمعہ ہو رہی ہے اور خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو ہر
امام جمعہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم ہر خطبے میں ایک سینٹنس، کم سے کم ایک فقرہ جنت البقیع کے بارے میں گفتگو کرے، جنت البقیع کی تعمیر کے بارے میں کرے، اور جوانوں کو بالخصوص جوانوں کو تشویق دلائے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی علیکم بالاحداث فإنہم اسرع الی کل خیر، دیکھو جوانوں کی طرف جاؤ کیونکہ یہ ہر خیر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ تو صرف براجی کی ذمہ داری ہے، یا ائمہ جمعہ کی ذمہ داری نہیں، ہر بزنس مین، جتنے بزنس مین ہیں، جتنے پروفیشنلز ہیں، یعنی ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کے روابط ہو، ان کے تعلقات ہوں، ان کے کنیکشنز ہوں، تو وہ جنت البقیع اور اس کی تعمیر اور اس کا انٹروڈکشن ہر چیز کے بارے میں گفتگو کریں۔ پھر اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کا بڑا نفوذ ہوتا ہے، بڑا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ نئی جنریشن ہے، نئی پود ہے، نئی پیڑھی ہے، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے، ان کے اثرات ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے سیاستداں ہیں، جہاں بھی ہو دنیا میں وہ جنت البقیع کی بات کریں، جو بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ جنت البقیع کی بات کریں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں بھی ہو سکے پولیٹیشنز اور ڈپلومیٹس کا استعمال کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ جنت البقیع کی گفتگو کریے، لوگوں کو آشنا کروائیے تاکہ لوگ آشنا ہوں۔ اکثر جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ لیکن آخر یہ کام ہوا کیوں؟ اہل بیت سے تو عداوت سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کی قبروں سے بھی عداوت، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دیکھیے جو قبر ہوتا ہے، مقبرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک علامت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو ذل علامت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بالخصوص شہزادی کی قبر، کیونکہ شہزادی مرکزی شخصیت ہے۔ ایک عجیب حدیث ہے اصول کافی میں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ غور کریے اس حدیث پر، کہ وہ بنی امیہ کی بات کرتے ہیں کہ بنی امیہ کی اتنی دشمنی اہل بیت سے تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ بغضا لنا وعداوتا لفاطمہ علیہ السلام، اللہ اکبر، بغضا لنا وعداوتا لفاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ کافی میں ہے، کافی فروع کافی جلد 6 صفحہ نمبر 367 اور حدیث نمبر 1، یعنی بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ان لوگوں کو عجیب دشمنی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کیونکہ ان کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت تھی، وہ جانتے تھے کہ جناب زہرا کی وہ شخصیت ہے کہ اگر یہ شخصیت اور اس کا رسوخ اور اس کا نفوذ باقی رہا تو پھر لوگ تشیع کی طرف بالخصوص یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی طرف ضرور آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی یہ اکتفا نہیں کرے اس پر، سامرہ کے روضے پر حملہ کیا، اس کو مسمار کر دیا، الحمدللہ روضہ دوبارہ تعمیر ہو گیا، الحمدللہ، اسی طرح جنت البقیع بھی دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہابی، یہ بنی امیہ بنی مروان کی اولاد میں سے ہیں، یہ قبر تو چھوڑی، یہ تو نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، یہ نسلوں سے انتقام لینے والے ہیں، قبر کو تو مسمار کرتے ہیں، قبر کو تو شہید کرتے ہیں، منہدم کرتے ہیں، نسلوں کو، جبکہ نسل سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی دشمنی تھی جناب زہرا سے، امیر المومنین علیہ السلام سے، اور اسی لیے کربلا کے میدان میں جب سید الشہداء نے سوال کیا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو خلاصے کے طور پر کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ تمہارے والد کا بغض ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے، بغض لابیک، یہ بغض اور یہ کینہ تھا، اس کا انتقام لے رہے تھے کربلا میں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں اس قدر کینہ، اس قدر بغض ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبریں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں، تو پھر انہوں نے بقیع قبریں کیوں تخریب کی، کیوں اس کو منہدم کیا، کیوں شہید کیا؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے
کہ جو مر گیا تو ختم ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا یہاں باقی رہنا، اب اس کا دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو مدینے کا جو پیش نماز تھا، ایک دن اس نے باقاعدہ جمعے کے خطبے میں کہا کہ میرا یہ عصا، عبداللہ بن باز اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا یہ عصا یہ رسول اللہ سے زیادہ مفید ہے، آج رسول اللہ سے زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں، کئی روایتیں اور کئی تاریخی یعنی تاریخی دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ ہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن سورہ قاف میں آیت نمبر 22 میں جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کے جب موت کے آخری لحظات کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. اب تک جب تک تم دنیا میں تھے تو غفلت میں تھے. دیکھیں ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے. دنیا میں تھے تم بالکل، دنیا میں تھے تو بالکل تم غفلت میں تھے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. اب موت کے وقت ہم تمہارے سامنے سے پردہ ہٹا دیں گے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اب تمہاری نظریں بہت تیز ہو جائیں گی. تو معلوم ہے کہ موت کے بعد تو آدمی کی نظریں اور آدمی کے احساسات اور تیز ہو جاتے ہیں اور روحانی ہو جاتے ہیں. برزخ روحانی ہے اور لوگ زندہ ہیں اور فائدہ اور نقصان پہنچا رہے. تو یہ عقیدہ تو غلط ہے ہی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. جب فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو پھر آپ کیوں کسی قبر کو منہدم کریں، شہید کریں؟ ارے بھائی ایک چیز پڑی ہوئی ہے. دوسری انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آپ غور کریے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے جتنے بھی رہنما ہیں، جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، سب کی قبریں آج تک ویسی موجود ہیں. اس کو انہوں نے منہدم نہیں کیا. صرف جن سے ان کو عداوت تھی، جن سے ان کو دشمنی تھی، ان کی قبروں کو منہدم کیا، ورنہ کسی قبر کو منہدم نہیں کیا. ان کی قبریں ویسے ہی باقی ہیں. تو اسی لیے یہ افراد وہ ہے کہ ان کا مقصد جو منہدم کرنے کا ہے وہ صرف لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنا ہے. لیکن یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنا یہ اگر یہ کریں گے تو اتنا اہل بیت میں وہ ایک تاثیر ہے کہ لوگ ان سے قریب آئیں گے. لیکن بس یہ آخری گفتگو، آخری پوائنٹ آج کی، کہ اگر ہم سب مل کے اور بہت ہی دیکھیں جو بھی ہم کو کرنا ہے پیسفل انداز میں کرنا ہے، بڑے اچھے سے، بڑے پڑھے لکھے انداز میں اپنی پوائنٹس کو پیش کرنا ہے تاکہ دنیا تک یہ پوائنٹس پہنچے، پوری دنیا میں جنت البقیع کی آگاہی ہو، اویئرنیس ہو. اور اگر ہم آج کا جو شہزادہ ہے وہ دنیا پرست ہے، اگر ہم اس کو خالی بتا دیں کہ جس طرح شیعوں کے جہاں بھی دوسرے مقابر ائمہ کے جیسے عراق میں یا ایران میں یا سوریہ میں، بس اسی طرح اگر سعودی عرب میں بھی اگر ہو جائے گا تو خالی یعنی ان کے لیے کم سے کم 10-20 ہزار کروڑ روپیوں کی بات کر رہے ہیں، 20,000 کروڑ 50,000 کروڑ روپیہ سالانہ ان کو صرف آ جائے گا زیارتوں سے، کہ جتنا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا حج سے کمائیں گے. کمانے کے اعتبار سے بول رہے ہیں کیونکہ ان کی فکر صرف مادی فکر ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر کے انشاءاللہ آئیے ہم سب مل کے کوشش کریں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ جلد از جلد ظہور فرمائیے تاکہ جناب زہرا کی قبر کی دوبارہ تعمیر ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وقتلتہم وغاصب حقوق منکری فضائلہم ومناقبہم. Oh